سلام جو ہماری نبی کی سنت ہے، قرآن کی تعلیم ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے اور ان کی تہذیب ہے، یہ سلام ہماری زندگی سے کوسوں دور دکھائی پڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بن جاتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، خوب محبت پیدا ہوگی۔ یہ سلام اس سے بھی ہونا چاہیے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہو یا وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے گھر والوں کو سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی چیز ہے۔ اسی طرح جب تم دوسرے کے گھر پہنچو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، پھر اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیجئے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی سے انبن ہو جائے تب بھی سلام کرے اور صلح صفائی کرنے میں پہل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، ان میں افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام کے سلسلے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھنے والوں کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 شک کا جواب دینا۔ جس طرح ان حقوق کی رعایت کرنا ہر مرد کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جنازے کے ساتھ جانے کے علاوہ بقیہ چاروں حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ اللہ پاک نے اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ خلوص و محبت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کیجیے، اس سے آپس میں محبت کی فضا پیدا ہوگی، نفرت کی دیوار ختم ہوگی۔ اگر کسی شخص کو چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے تو اس کا آپ یا رحمک اللہ کہہ دے، ضرور جواب دیجئے، وہ اس کا حق ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے سلام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی۔ اسی پر بس نہیں، سلام کرنے کے بعد مصافحہ بھی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مصافحہ کیا کرتے تھے اور مصافحہ کے لیے شوق بھی دلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے۔ اس لیے سلام کے بعد مصافحہ بھی کرنا چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، تاکہ